حدیث نمبر 3068۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منا سے تشریف لے گئے تو آپ نے مجھے وادی ابطح میں اترنے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں وہاں آیا، میں نے وہاں خیمہ لگایا اور آپ وہاں آ کر ٹھہر گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان پر مقرر تھے۔ حدیث نمبر 3069۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کل ہم حنیف بنو کنانہ میں اتریں گے جہاں کفار نے آپس میں کفر پر قسمیں کھائی تھی۔ حدیث نمبر 3070۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب ہم منا میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کل ہم حنیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں کفار نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں۔ قریش اور بنو کنانہ نے قسم کھائی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے اس وقت تک نکاح اور خرید و فروخت نہیں کریں گے جب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ اس جگہ سے مراد وادی محسب ہے۔ حدیث نمبر 3071۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، انشاءاللہ جب اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا تو ہماری منزل وہ جگہ ہوگی جہاں کفار نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں۔ حدیث نمبر 3072۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ منا کی راتیں مکہ مکرمہ گزاریں گے، کیونکہ وہ آب زمزم پلاتے تھے، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔